بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن. قالت عائشۃ فجهزنا حث الجهاز وصنعنا لهم سفرة في جراب فقطعت اسماء بنت ابی بکر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاق. جہز یجہز باب تفعیل سے تیار کرنا. احثا حثا یحثو سے اس میں تفضیل، برق رفتاری، جلدی، بہت جلدی. جہاز کی جمع اجہزۃ، سامان سفر کو کہتے ہیں. سفر کا جو سامان ہوتا ہے، سفر میں جو لے جایا جاتا ہے سامان، ضروریات کے سامان کو جہاز کہا جاتا ہے. اجہزۃ جمع. صنع صنع تیار کرنا، بنانا. سفرۃ کی جمع سفر، سفرۃ کی جمع سفر. زاد راہ کو بولتے ہیں توشہ. جو کھانے پینے کا سامان سفر میں لے جایا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں سفرہ، زاد راہ. جراب کی جمع اجربۃ، جراب کی جمع اجربۃ، جس کا معنی آتا ہے چمڑے کا تھیلا. وہ چمڑے کا تھیلا جس میں زاد راہ رکھا جاتا ہے اور لے جایا جاتا ہے سفر میں. یہ ذکر چل رہا ہے ہجرت کا، یعنی مکہ سے مدینہ کی جانب پیغمبر اعظم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی، اس ہجرت کا تذکرہ چل رہا ہے. تو ہجرت سے ماقبل جو سامان سفر تیار کیا جاتا ہے اور جو زاد راہ لیا جاتا ہے سفر کرنے کے لیے، اس کا ذکر ہے. جو مدینہ کی جانب ہجرت کرنے سے قبل جو سامان لیا گیا تھا. اس واقعے کی راوی کون ہے؟ حضرت عائشہ. کہتی ہیں قالت عائشۃ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فجہزنا احث الجہاز، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور والد گرامی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فجہزنا، تو ہم نے تیار کیا. احث الجہازی، ان کا سامان سفر جلد از جلد تیار کیا. فجہزنا تو ہم نے تیار کیا. احث الجہازی سامان سفر کو تیار کیا. احث برق رفتاری سے، برق رفتاری سے، تیز رفتاری کے ساتھ، بہت جلدی سامان سفر تیار کیا. وَصَنَعْنَا لَهُمْ سُفْرَةً فِي جِرَابٍ، اور ہم نے لہما ان دونوں کے لیے، اور ان دونوں کے لیے زاد راہ کو رکھا ایک چمڑے کے تھیلے میں، اور ان دونوں کے لیے توشے کو رکھا، توشے سفر کو، زاد راہ کو رکھا کس میں؟ فی جرابن، چمڑے کے تھیلے میں. فقطعت، اچھا چمڑے کے تھیلے کو باندھا کس سے؟ پہلے ایسا ہوتا تھا، یہ عورتیں جو ہوتی تھیں کام کرنے والی جو ہوتی تھیں، یہ پیچھے بیچ پٹکا باندھتی تھی، کپڑا. تو جو کپڑا پٹکا باندھتی تھی اسی پٹکے میں سے تھوڑا ٹکڑا جو کاٹا، اور اس سے جو ہے زاد راہ کے وہ تھیلا جس میں زیادہ رکھ کر رکھا ہوا تھا اس کے منہ کو باندھ دیا. تو اس کو نطاق بولتے ہیں. نطاق کس کو؟ جس کی جمع آتی ہے نطقن، جو کمر سے جو کپڑا باندھا جاتا پٹکا. تو اسی پٹکے میں سے ایک ٹکڑا کاٹا اور اس کے منہ کو، چمڑے کے تھیلے کے منہ کو باندھ. اسی وجہ سے آپ کا لقب کیا پڑ گیا؟ اسماء بنت ابو بکر کا لقب کیا پڑا؟ ذات النطاق. ذات النطاق کہا جاتا تھا اسی وجہ سے. تو کہتی ہے فقطعت اسماء بنت ابی بکر قطعۃ من نطاقها، تو ابو بکر کی بیٹی اسماء بنت ابو بکر نے اپنے پٹکے میں سے ایک ٹکڑا کاٹا، اپنے پٹکے میں سے ایک ٹکڑا کاٹا. فربطت بها، پھر اس کے ذریعے سے باندھ دیا، اسی ٹکڑے کے ذریعے سے، اسی نطاق کے ذریعے سے باندھ دیا. کس کو؟ علی فم الجرابی، چمڑے کے تھیلے کے منہ کو باندھ دیا، یعنی زاد راہ کے تھیلے کے منہ کو باندھ دیا. فَبِذَلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النِّطَاقِ، اسی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا ذات النطاق، ان کا لقب پڑ گیا، ان کو کہا جاتا ذات النطاق، اسی وجہ سے ان کو ذات النطاق کہا گیا.
قالت، تو یہ حضرت عائشہ کہتی ہیں، ثم لحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر بغار فی جبل ثور فکمن فیہ ثلاث لیال. کہتی ہیں ثم لحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ملحق ہو گئے جبل ثور کی غار سے، یعنی جبل ثور کی غار میں جا کر کے چھپ گئے تاکہ کوئی کافر دیکھ نہ سکے. کیونکہ جیسے ہی کافرین نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل گئے ہیں تو یہ تعاقب میں پیچھے پڑ گئے تھے. کون؟ کفار مکہ. پھر ابو بکر جا کر کے ملحق ہو گئے، یعنی ایک جبل ثور کی ایک غار سے جا کر کے مل گئے. فکمن فیہ، کمنا ایک وہ چھپنا، تو ہم سے مخفی معمر ہے، فیہ جبل ثور کی اسی غار میں مخفی معمر ہے. کتنی؟ ثلاث لیال، 3 راتوں تک اسی غار میں چھپے رہے. کیوں؟ تاکہ یہ دیکھنے کے لیے کوئی کافر پیچھا کرے گا یا نہیں کرے گا. جب مطمئن ہو گئے تھے کہ اب کوئی کافر پیچھا نہیں کرے گا تب یہاں سے نکلے تھے پھر مدینہ کے لیے. اور ایک اس کو بھی لیا، کافر کو بھی لیا تھا، کیونکہ راستہ معلوم نہیں تھا مدینہ کا، تو ایک کافر کو اجرت پر لیا تھا، اس نے راستہ بتلایا تھا مدینہ تک جانے. وہ ذکر ہے آگے. اچھا، یبیت عندہما عبداللہ ابن ابی بکر وہو غلام شاب ثقیف لقین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 3 راتیں اسی غار میں چھپے رہے، مخفی معمر ہے. بات ہے بھی تو رات گزارنا، تو ان دونوں کے پاس رات کون گزارتے تھے؟ عبداللہ بن بکر. یعنی یہ دن میں رہتے تھے کہاں؟ مکہ میں رہتے تھے، اور پھر رات میں کہاں چلے جاتے تھے؟ اسی غار میں. کیونکہ دن میں جیسے جو کفار مکہ سازش رچتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو اس سازش کو، ان کے پلان منصوبے کو ذہن و فکر میں محفوظ کرتے، یعنی جو بھی سازش رچتے تھے اس کو ذہن میں محفوظ کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کرتے تھے رات میں جا کر کے. یعنی جو بھی کفار مکہ سرکار کے خلاف سازش رچتے، جو بھی ان کا پلان ہوتا وہ بتلا دیا کرتے تھے. تو یعنی رات میں جاتے اور فجر سے پہلے آ جاتے تھے گھر میں، اور کفار مکہ یہ میں جیسے ایسا لگے کہ جیسے کہ رات انہوں نے یہی گزاری ہے، اس وقت میں آ جایا کرتے تھے. وہو غلام، تو عبداللہ بن بکر کون ہے؟ وہو غلام شاب ثقیف، ثقیف صفت مشبہ، ذہین و فتین، لقن سریع الفہم یعنی زود فہم. تو یہ ابو بکر کون تھے؟ یہ ابو بکر زود فہم، ذہین و فتین، ہوشیار نوجوان تھے. زود فہم، لقین زود فہم، ثقیف ذہین و فتین، کڑیل نوجوان تھے، کڑیل نوجوان تھے. اور یہ ابو بکر ذہین و فتین، زود فہم، کڑیل نوجوان ہے. فیدلج من عندہما بسحر، الدلج رات گزارنا، رات میں واپس آنا، ہاں رات میں واپس آنا. تو یہ ان دونوں کے پاس سے آ جاتے رات کے آخری حصے میں. فیدلجو یعنی رات ان کے پاس گزارتے تھے، فیدلجو تو ان کے پاس سے ہی آ جاتے تھے سحری کے وقت، یعنی رات کے آخری حصے میں آ جاتے. فیصبح مع قریش، تو آپ صبح کرتے قبیلہ قریش کی مصاحبت میں، قبیلہ قریش کی مصاحبت میں ہی صبح کرتے مکے میں، قبائتن رات گزارنے کی طرح. بات ہے بھی تو رات گزارنا، بائت میں رات گزارنے والا، رات گزارنے والے شخص کی طرح، یعنی ایسا لگتا کہ جیسے کہ انہوں نے رات یہی کی ہے، یعنی احساس نہیں ہوتا کہ یہ رات میں کہیں گئے ہیں. فلا يسمع امرا يقتدان به الا وعاه، وعا یہی ضرب اضرب سے محفوظ کرنا، محفوظ کرنا. اقتاد باب افتعال سے سازش رچنا،
اچھا فلا نفی نفی مل کر اس بات کرے فلا اسمع امرن یقتدان بھی الا وعاہ، تو جو سازش رچی جاتی ان دونوں کے خلاف اس کو سنتے الا وعاہ، پھر اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی سازش رچی جاتی اس کو محفوظ کرتے اور بتلا دیا کرتے تھے کہ آپ کے خلاف اب یہ کفار مکہ سازش پلان رچ رہا ہے. فلا اسمع امرن، تو کوئی بات نہ سنتے، یقتدان بھی، ایسی بات کہ جس کے ذریعے سے ان دونوں کے خلاف سازش رچی جاتی، الا وعاہ، مگر اس کو اپنے ذہن و فکر میں محفوظ کر لیتے. حتی یأتیہما بخبر ذالک حین یختلط الظلام، اختلط مخلوط ہونا، چھا جانا، یہاں تک کہ ان دونوں کے پاس اس خبر کو لے کر کے آتے، یعنی جو خبر، جو سازش رچتے کفار مکہ، یہاں تک کہ ان دونوں کے پاس بخبر ذالک، اس سازش کو، اس خلاف اور منصوبے کو لے کر کے آتے، حین یختلط الظلام، جس وقت تاریکی چھا جاتی، یعنی عشاء کے ٹائم، وہی جا کر کے 9-10 بجے جو بھی بات ہوتی تھی وہ آن کر بتلا دی کرتے تھے. فیرعى علیہما عامر بن فہیرۃ مولا ابی بکری من غنم من کا بیان ہے، من غنم بکریاں اس میں جنس، اور منحت دودھ داری بکریاں، دودھ والی بکریاں، اور عامر بن فہیرہ کون ہے؟ وہ بکر کے غلام ہیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکر اسی غار ثور میں تھے تو جیسے یہ دن میں چراتے تھے بکریاں، اور عشاء کے ٹائم مغرب کے بعد بکریاں لے جایا کرتے تھے اسی غار میں، اور تازہ دودھ دو کر کے سرکار کو ابو بکر کو پلایا کرتے تھے. یعنی سنگلاخ زمین تو تھی وہاں پر، تو جو دودھ کو گرم کیسے کرتے تھے، گرم پتھر جو بہت تیز جو ہے، گرمی بہت تیز پڑتی تھی، ابھی بھی پڑتی ہے، تو گرم پتھر جیسے پانی میں کوئی چیز، جیسے آگ کا تو کوئی انتظام ہوتا نہیں تھا، تو ایسا کیا کرتے تھے، پہلے پتھر کو پانی میں ڈالتے تھے، پانی گرم ہو جایا کرتا تھا، دودھ میں ڈال کرتے تھے، دودھ گرم ہو جایا کرتے تھے. اس طریقے سے پتھر کو دودھ میں ڈالتے اور دودھ گرم ہو جاتے وہ پلایا کرتے تھے، اسی کا ذکر ہے. فیرعى رعایا رمن بکری چرانا، فیرعى علیہما عامر بن فہیرہ، تو ان دونوں کے پاس عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے. عامر بن فہیرہ کون ہے؟ ابو بکر کے غلام، یعنی ابو بکر کے غلام اب عامر بن فہیرہ ان دونوں کے پاس چراتے منحت من غنم، اپنی دودھداری بکریاں چراتے. فیریحوها علیہما، تو ان دونوں کی اراہر شام میں لانا، تو بکریاں ان دونوں کے پاس شام میں لاتے تھے. کب؟ حین تذهب ساعۃ النشاء، جس وقت اراہر شام میں واپس لاتے تھے، یعنی بکریاں ان کے پاس سے شام میں لاتے تھے. کب؟ عشاء کے ٹائم. فیریحوها علیہا، تو ان دونوں کے پاس سے بکریاں واپس لاتے. کب؟ حین تذهب ساعۃ من العشاء، جس وقت عشاء کا 1 گھنٹہ چلا جاتا. عشاء بولتے ہیں مغرب کے بعد کے وقت کو، عشاء شام کے کھانے کو عشاء بولتے ہیں، مغرب کے، یعنی عشاء سے تھوڑا پہلے بکریاں واپس لاتے تھے، دودھ دو کر کے ان کو دے دیا کرتے تھے، پھر لایا کرتے تھے. فیبیتانی فی رسل، من تر و تازہ دودھ، تو یہ دونوں فیبیتانی، تو یہ دونوں رات گزارتے. کون؟ ابو بکر سرکار رات گزارتے تر و تازہ دودھ پر، تر و تازہ دودھ پر. تر و تازہ دودھ کیا ہے؟ وہو لبن من احتہما، وہ ان دونوں کی بکری دودھداری بکریوں کا دودھ تھا. ورضیفہما، اور گرم کیا ہوا پتھر سے، رضیف کی جمع رضائف، گرم پتھر سے گرم کیا ہوا. کہہ رہے ہیں اللبن الذی یغلی بالرضیفۃ الذی طرحت فی الحجارہ محمد، یعنی وہ دودھ جس میں گرم پتھر ڈالا جاتا تھا. الذی طرحت فی الحجارۃ محمد، جس میں گرم پتھر جو ہے ڈال کر کے دودھ گرم کیا جاتا تھا، اس کو بولتے ہیں رضیف. تو دودھ داری، تو یہ رسل کیا ہے؟ ان کی دونوں کی دودھ داری بکریوں کا دودھ تھا، اور پتھر کے ذریعے سے گرم کیا ہوا دودھ، اس کو بولتے ہیں رسل. رسل کس کو بولتے ہیں؟
تر و تازہ دودھ. کون سا تر و تازہ دودھ؟ جو گرم پتھر کے ذریعے سے گرم کیا ہوا، پتھر کے ذریعے سے گرم کیے ہوئے دودھ کو رسل بولتے ہیں. حتی ینعق، ایسا ہے یہ جو بکریاں جو ہے نا مغرب کے بعد ان کے پاس لے کر کے جاتے تھے اور رات کے آخری حصے میں واپس لاتے تھے. یہ اراہا یوری کو مناتے ہیں شام میں واپس لانا، ان یعنی ارایریو لے جانا. ارایریو اپنی بکریوں کو لے کر کے جاتے تھے ان کے پاس. کن کے پاس؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے پاس لے کے جاتے تھے. کب؟ حین تذهب ساعۃ من العشاء، جب عشاء کا ایک حصہ گزر جاتا ہے، یعنی عشاء کے وقت، مغرب کے بعد، بعد مغرب لگاؤ. حتی حین تذهب ساعۃ من العشاء، جب جس وقت ایک حصہ رات کا ایک حصہ یعنی بعد مغرب عشاء کی ایک ساتھ چلی جاتی. فیبتانی، تو یہ دونوں رات گزارتے. کس پر؟ فی رسلن، تازہ دودھ پر. اور تازہ دودھ کیا؟ وہو لبن من حتیہما، وہ کیا؟ ان دونوں کی بکریوں کا دودھ اور پتھر کے ذریعے سے گرم کیا. حتی ینعق بعامر بن فہرہ، یہاں تک کہ عامر بن فہرہ ان بکریوں کو ہانک کر کے لاتے. کب؟ بغلس، رات کے آخری حصے میں. یفعل ذلک، تو وہ کرتے فی کلی لیلۃ، ہر رات میں، من تلک اللیالی الثلاث، ان تینوں راتوں میں سے ہر رات میں یہی عمل کرتے.